السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے باخبر اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی منصور خان صاحب اور ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی علی اوسط صاحب۔ آج ہمارے پاس خبریں شامل ہیں۔ خبروں میں ہے کہ IMF پاکستان کو $6 ارب دے گا، معاہدہ بھی طے ہو گیا، رقم 49 ماہ میں ملے گی، بجٹ خسارے میں فیصد میں کمی بھی آئے گی، پبلک فائنینسنگ میں بہتری لانا ہوگی، ڈالر کی قیمت کا تعین مارکیٹ کرے گی، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بھی برقرار رہے گی، حتمی منظوری ایگزیکٹو بورڈ دے گا، پاکستان کو قرضوں کا بوجھ اتارنا ہوگا، ٹیکس آمدن بھی بڑھانا ہوگا۔ یہ سارے مسائل اور یہ ساری چیزیں، مہنگائی ایک ساتھ حکومت کی طرف سے آ گئی، IMF کا قرضہ بھی مان لیا گیا، معیشت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، معیشت پہ جو اثرات جو ہے وہ گزشتہ 6-8 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور ابھی تک جو تگ و دور تھی وہ اسی چیز کی تھی جو بظاہر نظر آ رہی تھی کہ کسی صورت جو ہے وہ یہ جو قرض ہیں یہ حاصل کر لیے جائیں، چاہے وہ IMF سے ہوں چاہے دیگر جو آپ کے اقربا ممالک ہیں ان سے حاصل کیے جانے والے۔ مطلب ابھی تک جس جد و جہد میں ہمیں حکومت یہ نظر آئی ہے وہ جد و جہد جو ہے وہ صرف قرضوں کے حصول کے لیے تھی، اور اسی حصول کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے اس نے اس وقت پوری قوم کو جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جتنی تیزی سے چیزیں اس وقت مطلب اپنی انتہا کو جا رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں، اور دوسری طرف جس طریقے سے یہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو IMF کو معاہدہ طے پانا تو ایک میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اس کی مختلف شکل ہوگی، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا پورا اکانومی کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ اٹھا کے جو ہے وہ IMF کو جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہے، اور یہ جو تمام جو چیزیں طے ہوئی ہیں، جن شرائط پر یہ جو ہے وہ قرضہ آپ کو مل رہا ہے، ان شرائط کی بنیاد پہ تو میرے خیال میں اب پاکستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ تمام لوگ جو ہے وہ جو اس وقت آپ کی اکانومی کو آپ کے ملک کے اندر ڈیل کریں گے، جو آپ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں گے، جو اس خسارے کو کم کریں گے، جو اپنی جو آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ جو آپ کو جو رقوم ملی ہیں اور اس کی جو انسٹالمنٹ جو جنریٹ کریں گے، چاہے اس کا عوام پہ جتنا ہی بوجھ ہو، وہ تمام لوگ جو ہے وہ IMF کے ساتھ اس پیکج کا حصہ ہیں، چاہے اس میں آپ وزیر خزانہ کو رکھ لیں، چاہے اس میں آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو رکھ لیں، یا آپ FBR کے جو DG ہیں ان کو رکھ لیں۔ بس اس تمام صورتحال میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پاکستانی قوم، جس کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور اب تک بھی جو وہ گزار رہے ہیں، اگر پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، کیونکہ وزراء کے بیان بھی ایسے جو ہے وہ آ جاتے ہیں مذائقہ خیز کہ عوام پیٹ پہ پتھر باندھ کے 200 روپے لیٹر پہ بھی جو ہے وہ پیٹرول خرید سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میرے خیال میں عوام کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ بالکل بھی ادراک شاید ابھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ چیزیں کہاں تک جائیں گی۔ مطلب ایک چیز ایک اوپن سیکرٹ کی طرح اس وقت مارکیٹ میں ہے کہ ڈالر بھی جو ہے وہ اس سطح پہ جو ہے وہ بالکل اسٹینڈ نہیں ہو پائے گا، ڈالر بھی جو ہے وہ 165 170 جو ہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اب تو آپ کے ہاتھ میں آپ کا انسٹیٹیوشن موجود ہی نہیں ہے کسی بھی سطح پر۔ تو حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا والا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ سارے معاملات۔ گارنٹر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ گارنٹر کے طور پہ یہ جو پیکج آیا ہے، اس پیکج کے ساتھ لوگ بھی آئے ہیں، وہ اپنی جو بھی ان کی شرائط ہیں ان کو انشور کریں گے، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ الٹیمیٹلی عوام پہ پڑے گا۔ ابھی تک جو بوجھ جو عام فہم آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے، عام فہم الفاظ کے اندر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو بوجھ ہے وہ تو ان کی ناقص عقلی کی بنیاد پر، یہ جو ڈیلے جو اتنا ایک طویل ہوا ہے، جو چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے، یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بٹوین پاکستان اور IMF، تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ جو اتنی مہنگائی جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑی ہے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑی ہیں۔ ابھی اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ مہنگائی اور کس حد تک آگے جائے گی، کس حد تک چیزیں ہوں گی، اور پاکستانی قوم کس حد تک ان تمام چیزوں کی متحمل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں نا سوشل، اگر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جائیں تو پاکستان کی جو سوشل کنڈیشنز ہیں، آپ اس کو اکانومی کسی بھی دنیا میں کسی بھی خطے میں آپ سوشل کنڈیشنز کو اکانومی سے بالکل الگ نہیں کر سکتے، اور پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشنز ہیں معاشرتی بنیادوں پہ اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ انٹر لنک کرتی ہیں چیزوں کو کہ آپ کے یہاں تو ایک بوال ایک شروع ہونے والا ہے، جس میں آپ کہہ لیں لائن آرڈر کی سچویشن لے لیں، کرائم لے لیں، اور آپ جو ہے وہ اگر اس میں دیگر پسماندگی کے دیگر پہلوؤں کو لے لیں تو اس میں خودکشیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، مطلب یہ ایک آنے والا طوفان جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ ہم 70 سالوں سے جو قرضہ لے رہے تھے، آج تک اس کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی روڈ میپ موجود نہیں تھا۔
تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس نہ تو کوئی ایسی چیز ہے، نہ تو کوئی بتائی گئی ہے، بلکہ انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ آپ نے گروی رکھ دیا ہے پورا اکانومی کے. وہ آ کے فیصلے کریں گے، وہ آ کے چیزوں کو طے کریں گے، اور اس کے بعد جتنا بوجھ عوام پہ پڑے گا، مطلب چیزیں ریگولرلی آپ دیکھ لیں فریکوینٹلی جو ہے وہ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈالر، سونا، کھانے خوردنوش کی اشیاء، یہ تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اور یہ ابھی اس پیکیج کے ساتھ ساتھ یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس پیکیج کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ بجلی، گیس اور یہ دیگر جو اشیاء ہیں یہ مزید مہنگی. عمران خان ہمیشہ سے شور کرتے تھے کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیں گے، امیروں کا ساتھ نہیں دیں گے، امیروں سے چھین کر بھی غریبوں کو دیں گے. اب یہاں پہ بھی اگر بات کی جائے دیگر مالیاتی اداروں سے $3 ارب اضافی ملیں گے. 300 یونٹ تک بجلی صارفین کے لیے سبسڈی بھی جاری رہے گی، مطلب جو لوگ 300 یونٹ سے کم استعمال کریں گے ان کو سبسڈی دی جائے گی، ان کے علاوہ نہیں ملے گی. اب یہ بھی غریبوں کے لیے کیا ہے، مطلب مجھے لگتا ہے پورا پیکیج میں اگر کوئی ایک اچھی بات کی، صرف بات کی ہے، ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا، اگر بات کی تو یہ سب سے پہلے منصور صاحب ہم دیکھ لیتے ہیں IMF کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں پہلے. IMF کے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول مذاکرات مکمل ہو گئے. IMF نے اس حوالے سے تفصیلی اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کو $6 ارب 39 ماہ میں قسطوں میں جاری کیے جائیں گے، جبکہ معاہدے پر عمل درآمد IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد ہوگا. حکومت نے بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کے لیے IMF کی شرط مان لی ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آئندہ بجٹ کے خسارے میں 0.6% کمی لائے گا. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کا تعین مارکیٹ کے طے کرنے سے مالی شعبے میں بہتری آئے گی. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو قائم رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اسٹیٹ بینک غریبوں پر اثر انداز مہنگائی کم کرنے پر توجہ دے گا. اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے مالی استحکام پر توجہ دینا ہوگی. مارکیٹ کی جانب سے شرح تبادلہ کے تعین سے مالی شعبہ میں بہتری آئے گی اور معیشت کے لیے بہتر وسائل مختص ہو سکیں گے. IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان آئندہ 3 سالوں میں پبلک فنانسنگ کی صورتحال میں بہتری اور انتظامی اصلاحات سے ٹیکس پالیسی کے ذریعے قرضوں میں کمی لائے گا. حکومتی اداروں اور شعبہ توانائی میں خرچے کم کرنے سے مالی خسارہ کم ہوگا. اعلامیہ میں مزید بتایا گیا کہ ٹیکسوں کا بوجھ تمام شعبوں پر یکساں لاگو ہوگا. معاہدہ طے ہو گیا، ایک بار پھر IMF کی شرطیں مان لی گئی ہیں. آپ بتائیے گا لیوسف صاحب کہ اب غریب عوام پر کیا اثرات ہوں گے، غریب عوام مزید کیا کرے گی آگے؟ پہلے تو میں آپ کو، میرے پاس ادارے شماریات کے کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں یہاں پر، کہ صرف یہ بتا دوں کہ پچھلے گزشتہ 1 سال کے اندر مہنگائی کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا. مطلب حکومت کی اپنے ادارے کے حساب سے اس مہنگائی کی شرح میں 9.4% کا اضافہ ہوا ہے، جس کے اندر مرغی کا گوشت 16% مہنگا، ہری مرچ 141% مہنگی ہو گئی ہے، پیاز 39% مہنگی ہے، جبکہ ٹماٹر 1 سال میں 315% مہنگے ہو گئے. اچھا، ابھی کچھ عرصے پہلے پچھلے مہینے یہ ڈالر کی قیمت کو جو بڑھایا گیا، اس ڈالر کی قیمت کو بڑھانے کے ایک ریزن جو گورنمنٹ سب سے زیادہ دے رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ بجٹ خسارہ وہ کم کریں گے، جس کی وجہ سے تھوڑا اور بجٹ خسارے کو کم کرنے کی وجہ کی بنیاد کے اوپر عوام کو تھوڑا بہت مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اب آپ یہ IMF کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جس کے اندر جب آپ نچکاری کریں گے، ڈالر کو اوپن مارکیٹ میں، فری مارکیٹ میں رکھیں گے، تو یعنی کہ ڈالر اپنی ویلیو وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. اس کے بعد جب یہ ڈالر اپنی ویلیو خود ڈیسائیڈ کرے گا تو بہت ممکن ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکے. تو جب امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اس کا مطلب ہے پھر امپیکٹ آئے گا، یعنی کہ حکومت کی پرانی جتنی بھی معاشی پالیسیاں ہیں وہ ساری انڈو ہو جائیں گی، کیونکہ بجٹ خسارہ پھر اسی لیول کے اوپر آ جائے گا. امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر فرق پڑے گا، ایکسپورٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈالر دینا پڑے گا، امپورٹ آپ کو مہنگے پیسے دے کر زیادہ ڈالر دے کے خریدنا پڑے گا، بجٹ خسارہ اسی جگہ پر رہے گا. اس وقت تک جو عوام نے مہنگائی برداشت کی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آنے والے دن کیا ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا، آنے والے دن کیا ہوں گے کسی کو بھی نہیں پتا فی الحال. اور لیکن حالات ہم دیکھ رہے ہیں، رواں مالی سال ملک کی تجارت خسارے میں 13.1% تک کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل جس طریقے سے علی نے کہا نا کہ نہیں پتہ، اور صورتحال یقیناً ایسی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کہاں جو ہے وہ معاملات جا کے ٹھہریں گے. اگر کسی آپ کہہ لیں کہ کسی ڈیولپ کنٹری سے اگر ہمارا تعلق ہوتا، کسی ہم ڈیولپ کنٹری میں اس وقت موجود ہوتے، تو وہاں اس کا اگر آپ کہہ لیں کہ 1% بھی جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اس طریقے سے ہوتی اور اس طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی کا سارا سلسلہ ہوتا اور اتنی ان بیلنس جو ہے وہ آپ کی پالیسی ہوتی ہے، ان کلیئر پالیسی ہوتی، تو اس ساری صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو ہے وہ پروٹیسٹ کا ایک طوفان ہوتا کسی ڈیولپ کنٹری کے اندر، کسی باشعور قوموں میں،
سب سے اہم مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ مسائل کے اندر الجھا دیا گیا ہے، اتنی زیادہ پریشانیوں میں بولتے میں کہ قوم کا بھی جو ایک وہ جو تاثر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اپنے معاشی حالات سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ. ایک دوسری چیز یہ کہ اس وقت آپ کے پاس پاکستان میں کوئی لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ ایک آپ کہہ لیں کہ جس تکیوں پہ جو ہے وہ سارا معاملہ تھا وہ ہوا ہو گئے، اور وہ اس وقت جو باقی دیگر لیڈرشپ ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ آپ سیاسی ان کے پیچھے جو ہے وہ لیبل لگے ہوئے ہیں. احتسابی عمل جو ہے وہ ان کا جاری ہے. تو پاکستان میں ایک تو سیاسی کلچر، کوئی لیڈرشپ بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سیریسلی ٹیک اپ کرے اور حکومت کو کسی بھی سطح پر جو ہے وہ نیگوسیشنز پہ لے کر آئے اور ان تمام معاملات کے اندر عوام کے لیے جو بہتر ہو سکے اس تمام صورتحال میں کرے. تو پاکستان میں ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ سیاسی سطح پر ہے نہ سماجی سطح پر ہے. تو آپ کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل بیٹھ گئے. تو ان تمام چیزوں کو میرے خیال ہے صحیح کرنے کے لیے ایک تو میں مطلب مجھے خود یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا کہ، لیکن جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے بھی میرا خیال ہے اب کوئی ایسے عوامل موجود نہیں ہے کہ جس بنیاد پہ آپ ان تمام چیزوں کو صحیح کریں گے. اگر یہ مہنگائی اور یہ ساری صورتحال اسی طریقے سے بڑھتی رہی، کوئی میکینزم آپ کے سامنے نہیں آیا، تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی انارکی کی طرف جائے گا. کہاں جائے گا یہ میرا خیال ہے شاید جو ہے وہ حکام بالا کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات کبھی بھی نہیں، اس سے پہلے بھی قرضے لیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی قرضے مطلب دیے گئے ہیں، واپس آج تک واپس دے رہے ہیں، لیکن اتنے برے حالات میرے خیال سے کبھی بھی نہیں ہوئے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جواد صاحب نے. جواد صاحب ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی جواد صاحب بتائیے گا IMF پاکستان کو $6 ارب دے گا، معاہدہ بھی طے ہو گیا، غریب عوام پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے بجلی گیس مزید مہنگا ہوگا؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی گزشتہ حکومتیں بھی اس طرح کے قرض لیتی رہی ہیں، اور اس حکومت نے بھی معاشی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اور معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے. اس پر جو ڈسکشن ہوتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ آئی تھی اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائے گی، لیکن ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر بالآخر ان کو IMF کے پاس جانا پڑا. اور IMF کے پاس جانے سے پہلے کچھ اور اقدامات بھی کیے گئے، گورنر اسٹیٹ بینک، وزیر خزانہ کی تبدیلی، یہ سب چیزیں اور مختلف اداروں کے اندر جو تقرریاں ہوئیں وہ بھی سب اسی کا حصہ تھیں. اور ماضی کے اندر بھی اگر آپ پچھلی حکومتیں بھی دیکھیں تو عام آدمی جو ان سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کی وہی صورتحال رہی. اور اب بھی یہ جو ہم نیا اس وقت IMF کے پاس گئے ہیں، اس سے جہاں ایک طرف تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ عام آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا، اور بڑے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوگا. 300 یونٹ سے زیادہ جو لوگ بجلی استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کے اوپر جو ٹیکس لگیں گے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہم اپنے پاکستان کے اندر معاشی صورتحال دیکھیں، ایک عام آدمی کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کے لیے بہت سروائیو کرنا بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اس وقت بھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ منصور صاحب اور علی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے، یعنی پچھلے حکومتوں میں بھی جب IMF کے پاس جانے کی بات کی جاتی رہی ہے اور جب IMF کے پاس چلے جاتے ہیں اور جو مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے تو یہ طوفان اسی طرح برقرار ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک عام آدمی کی زندگی پر حکومت نے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ وہ معاشی ریفارمز لے کر آئیں گے، بہت ساری جاب کریٹ کریں گے. ان سب چیزوں کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نظر نہیں آیا اور بالآخر آپ کو IMF کی طرف جانا پڑا. وقتی طور پر ان سب چیزوں کے وقتی طور پر ایک ریلیف تو مل جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوتی اور ہم کوئی اچھا رزلٹ نہیں لے پاتے. موجودہ صورتحال کیونکہ کسی بھی معاشی تجزیہ کار سے پہلے بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اگر حکومت پہلے ہی IMF کے پاس چلی جاتی، ہم پہلے 2 ممالک کے پاس گئے، ان سے ہم نے نیگوسیشن کیا اور اس کے بعد پھر بالآخر حکومت کو IMF کے پاس جانا ہی پڑا. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ملک کے اندر بڑھتی ہوئی غربت ہے، اس کے نتیجے مجھے ہمارا یہی خدشہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. ملک کے اندر لوگ 2 وقت کی روٹی خطے غربت سے
نیچے زندگی گزارنے والے, بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزارنے والے 50% سے زیادہ کے قریب لوگ موجود ہیں. تو اس صورتحال میں کیسے بہتری آئے گی؟ یہاں تو اس وقت اگر موجودہ صورتحال جو اس وقت ہم صرف رمضان کا ہی اگر جائزہ لے لیں تو مارکیٹ میں جو پھلوں کی قیمتیں ہیں ان کی اس وقت جو اڑان ہے اس کو نہیں قابو کیا جا رہا. یہ جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد جو مزید طوفان آئے گا آپ اسے کس طرح کنٹرول کریں گے؟ ڈالر کی قیمت میں ذرا سا چند پیسوں کا اضافہ ہو, جیسے اب ایک ڈالر جیسے ہی کوئی اڑان بڑھتا ہی ہے تو آپ اگلے دن اگر اس کا مارکیٹ میں امپیکٹ دیکھیں تو آپ اپنی ہول سیل مارکیٹس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں, یا اور بھی لوکل مارکیٹس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. وینڈر صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا, کل جو چیز حسن صاحب حکومت پہلے دوست ممالک کے پاس گیا تھا, جب حکومت کا آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو پہلے دوست ممالک کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ حکومت کی کوشش یہ تھی کہ شاید اسے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا اور وہ اس طرح کوئی اس کے لیے کوئی دوسرا ٹریک استعمال کرتے ہوئے معیشت کو جو ہے وہ آن ٹریک لانے کی کوشش کرے گی, لیکن شاید اس میں ناکامی کا سامنا رہا اور اسی لیے انہیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس آنا ہی پڑا. یہ وہ حکومت کیونکہ اسی جو ہے حکومت کا سب سے بڑا انتخابی منشور تھا, انتخابی دعوے تھے, ان کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, اس لیے انہیں اپنی ایک ساکھ بھی برقرار رکھنی تھی اور کوشش بھی کرنی تھی. حکومت نے کوشش کی لیکن عملی طور پر اس کو قابل عمل نہیں اس کو بنایا جا سکا. قابل عمل نہیں بنا سکے. منصور صاحب آپ بتائیے گا کہ حکومت جب جا ہی رہی تھی, اس نے قرضے بھی لیے ہر جگہ سے, مطلب مانگنے کی ہر سطح پوری کر لی, ایران کے پاس گیا, سعودی عرب کے پاس گیا, دبئی پہ بھی وہ جا سکے اور سب سے قرضے لیے بھی ہیں, جبکہ سعودی عرب سے جو قرضہ ملا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آج تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ ہمیں سعودیہ نے اب دیا ہے. جب اتنی جگہوں سے مانگنے کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو پھر یہ سارے اسٹیپس کیوں تھے؟ بالکل رانی, میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا جہاں سے حسن نے کہا نا کہ حکومت کو ایک طرف تو یہ مسئلہ تھا کہ ان کو وہ جو یا آپ کہہ لیں بلند بالا دعوے تھے, کسکول توڑنے کے حوالے سے جو باتیں تھیں, آئی ایم ایف کو جو ہے وہ بالکل ہی رول آؤٹ کر کے وہ گورنمنٹ میں آئے تھے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسٹریم پہ جا کے جو اقدامات تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اکانومی کو لے کے چلنا ہے, کیسے ٹیکس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ دو چیزیں تھیں. ایک چیز کو تو وہ بالکل ہی ٹیک اپ نہیں کر سکے, آئی ایم ایف کے پاس ان کو جانا پڑا, آئی ایم ایف کیا ان کو دنیا بھر میں سب جگہ جانا پڑا اور پیسوں کو جو ہے وہ بندوبست کرنا پڑا, وہاں تو سارے معاملات کو جو ہے وہ پیچیدہ ہو گئے, اور اس کی وجہ سے جو اکانومی کو نقصان پہنچا, جو ڈیلے کی صورت میں جو آپ کے اوپر قرضوں کا ایک بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. یہ ساری مطلب اس تمام سلسلے کے جو برعکس اگر آپ دیکھیں نا, تو دوسری طرف جو حکومت نے سب سے بڑا کارنامہ کیا اس مہنگائی اور ان تمام چیزوں کو روکنے کے بجائے, وہ یہ کیا کہ اتنا زیادہ پینک کریٹ کر دیا. کسی بھی چیز پہ اگر آپ دیکھ لیں تو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کسی بھی سیکٹر میں بزنس کے چلے جائیں, ریئل اسٹیٹ پہ چلے جائیں, آپ جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے کسی منڈی میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, لوگ اس وقت ایک ایسی غیر یقینی کیفیت کا شکار ہیں, اور کسی سطح پر بھی پاکستان کے اندر اس وقت انویسٹمنٹ کرنے میں, کاروبار کرنے میں وہ بالکل ایک خوف کی جو ہے وہ فضا قائم ہے. اگر انڈسٹریز کی سطح پر بھی دیکھ لیں تو ایک ایسی خوف کی فضا قائم ہے. تو پیسے کی جو سرکولیشن تھی نا, جو لیکوڈ منی کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک روٹیشن تھی, وہ بالکل جو ہے وہ رک گئی ہے, کیونکہ ایف بی آر کے روزانہ کے معاملات اور اس قسم کے مطلب اس وقت جو سب سے بڑی احتسابی عمل شروع ہوا ہے, اس احتسابی عمل کے آڑ کے اندر آپ دیکھیں تو ہر انسان کو, ہر بزنس مین کو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, کسی درخواست کی بنیاد پہ, کسی ایک ایپلیکیشن پہ, یا ایسے ہی کسی نیٹ میں آ جائے, اس وقت لوگوں کو ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے. سال سے چلے آ رہے تھے آپ کے یہ جو بھی نارمز کلچر جو آپ کہہ لیں کہ وہ غلط تھے, صحیح تھے, لیکن ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ کا سسٹم چل رہا تھا, کاروبار چل رہا تھا. ان میں بہتری لانے کے لیے سب سے جو اہم چیز تھی وہ تھی لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آتے. جس طریقے سے ہر شخص پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, ہر شخص کو پکڑا جا رہا ہے, لوگوں سے گھروں پہ جا کے یہ تک پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ گھر کیسے خریدا ہے, یہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں. اب جب آپ دن کو جو ہے وہ جا کے کسی آبادی میں کسی کے گھر کھٹکھٹا کے یہ پوچھیں گے آپ نے اس گھر کو کیسے خریدا اور آپ اس کی منی ٹریل لے آئیں, اس تمام صورتحال میں کون سا شخص جو ہے وہ کاروبار کرے گا, کون شخص جو ہے پاکستان میں پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کرے گا, کس کو امید ہوگی؟ آپ بینکر سے بات کریں تو آپ بینکوں کی اس وقت سچویشن یہ ہے
کہ بینکوں سے لوگ صرف جو ہے وہ پیسے ڈرا کر رہے ہیں, پیسے جو ہے وہ ڈال کوئی نہیں رہا ہے بینک میں. ٹیکسز اتنے بڑھ گئے. اگر بینک کی صورتحال دیکھی جائے منصور صاحب, تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے ابھی کہ لوگ ٹرانزیکشن نہیں کر رہے بلکہ لاکر لے کے لوگ ادھر پیسے رکھ رہے ہیں اپنے. بالکل لاکر میں رکھ رہے ہیں, گھر میں رکھ رہے ہیں, یہ جیسے بھی جو ہے وہ. لیکن لیکوڈ منی کی جو سرکولیشن تھی نا, جو اس کی روٹیشن تھی, جو معاش سرمایہ کا جو ایک سرکل بنا ہوا تھا, وہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سطح پر بزنس, کیونکہ پینک بہت زیادہ کریٹ کر دیا گیا. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی پاکستانی کو آپ کے ملک کے اندر اگر ریفارمز آ رہی ہیں, کوئی اچھا جو ہے وہ کوئی اگر کوئی بہترین اقدام اٹھایا جا رہا ہے, تو کسی پاکستانی کو اس سے پریشانی ہوگی. غیر یقینی کی صورتحال ہے, لوگوں کو حد سے زیادہ ڈرا دیا گیا ہے, جبکہ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے اندر, کاروباری جو شخصیات ہیں ان کے اندر, لوگوں کے اندر رجحان کو پیدا کرنا, لوگوں کو انویسٹمنٹ کی طرف لے کر آنا, کاروبار کو ترقی دینا. یہاں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک مختلف صورتحال ہمارے سامنے ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف پینک ہے, کچھ نہیں. تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہوتی ہے, باقی جو بچا کچا جو کاروبار تھا وہ بھی جو ہے وہ 6-8 مہینے میں ان لوگوں نے تباہ کر دیا. تو مطلب ساری چیزیں آپ ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے. اس سے جو ہے وہ لوگوں کو کتنی پریشانی ہوگی. ایک کام بھی مکمل نہیں کیا جاتا. اگر ساری چیزیں شروع ایک ساتھ کر دیں, لیکن مکمل بھی اگر کوئی ایک بات ہو جائے تو خیر الگ بات ہے. علی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پہلے بھی IMF کے کہنے پر نچکاریاں کی گئی ہیں, اور ایک بار پھر ملک اس طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب کون کون سے شعبوں میں نچکاریاں کی جائیں گی؟ چلیں پہلے کی نشکاری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. کراچی کے اندر 2 بڑے اداروں کو, مطلب پاکستان کے اندر خاص کر, یا اس کو کراچی کہہ سکتے ہیں, کہ کے الیکٹرک کو جو ہے پرائیویٹائز کیا گیا. اس کے بعد پھر PTCL کو پرائیویٹائز کیا. ان دونوں کی ایفیشنسی کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی کہ کے الیکٹرک کی ایفیشنسی جو ہے وہ وابڈا سے بہتر ہو. حالانکہ اور اسی طریقے سے PTCL کی نجکاری کی گئی ہے. PTCL نے تو ابھی تک اپنی نجکاری کے جو ان کے پیسے تھے وہ تک گورنمنٹ کو نہیں دیے. $8 ارب, آئی تھنک $6 ارب ایسے کچھ کر کے ہے کہ جو ان کو دینے تھے اس کو پاکستان گورنمنٹ کو. لیکن اب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. اب آپ نے اسی وقت اناؤنس کر دیا, پرسوں کی خبر ہے کہ وہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد PIA کو پرائیویٹائز کریں گے. پھر کوئی تمام جو اس وقت گورنمنٹ کے جو بڑے ادارے ہیں, اس وقت جو منصور صاحب نے بات آگے کی تھی کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ انارکی کی طرف جا رہی ہے. پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے دور کے اندر کہ کسی کی سرکاری نوکری ہو گئی تو وہ سکون سے ہو گیا, اس کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے. اب یہ سارے جن کے اندر ایک بڑی ورکنگ کلاس موجود ہے اور ان کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے, اور جب ان اداروں کو اسٹیل مل کو, PIA کو, اور کیا کہتے ہیں ریلوے کو, اگر جب یہ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بے چینی وہ کس طریقے سے آئے گی. ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سال ہی PIA کی نجکاری کے لیے جو ہے وہ مزدور پروٹیسٹ کر رہے تھے اور عوام کو گولی چلانی پڑی تھی. 35 سال تاریخ میں 35 سال کے بعد شاید ایوب خان کے دور کے اندر ورکرز کے اوپر حکومت نے گولی چلائی ہے, ورنہ اس سے پہلے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیٹ گولیاں چلائی ہوئی اور 2 بندے مرے ہوں. یہ انارکی کی طرف جا رہی ہے. یہ صورتحال ہے بہت بدترین. اس کو دیکھنا پڑے گا حکومت کو کہ کس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. میرا ایشو تو یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ کو جو ہے وہ پورا اپنے اکانومی کا انسٹیٹیوشن اٹھا کے جو ہے وہ IMF کو دے دیا, اس کے علاوہ ساری چیزوں کی آپ نجکاری کر دیں گے, تو یہ صرف جو ہے وہ حکومت کرنا یہی مینجمنٹ ہے کہ آپ جو ہے جو ادارے نہیں چل رہے اگر وہ آپ کسی اور کو دے دیں اور کوئی اور آ کے ان اداروں کو چلا لے اور وہ پروفیٹیبل بنا لے. تو اگر حکومتوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اداروں کو بہتر بنا سکیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسی کسی جو شخصیات کو حکومت کرنے کا حق بھی یقیناً جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اداروں کو بہتر کر سکیں اور چلا سکیں. اور رہی بات ماضی کی صورتحال, تو ماضی کی صورت میں حال میں اگر آپ دیکھ لیں تو کے الیکٹرک کی اگر نجکاری ہوئی ہے یا PTCL کی اگر نجکاری ہوئی ہے تو اس سے کسی بھی طرح کی ایک تو جو ہے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, قومی خزانے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسری طرف یہ کہ اس سے جو ہے وہ اس کی نہ تو پروگریس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی خاص بہتری آئی, سب سے بڑا کہ یہ ہوا کہ اس کا جو بوجھ عوام پہ پڑا, حکومت کا کنٹرول ختم ہو گیا. آج وہ کے الیکٹرک وابڈا کے جو ہے وہ ٹیرف بالکل ڈیفرنٹ ہے, کے الیکٹرک کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. وابڈا جو ہے وہ کچھ اور پروڈیوس کر رہی ہے اور یہ کچھ اور پروڈیوس کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ یہاں بولنے والا کوئی نہیں ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, جو سب سے اہم چیز ڈیولپ ہوئی. منصور صاحب یہ مسئلے تو اب مجھے لگتا ہے کہ چلتے ہی رہیں گے, کیونکہ IMF سے معاہدہ طے ہو گیا, اور یہ معاہدہ کب تک چلے گا, کس کس چیزوں پہ پیسے بڑھیں گے, ڈالر مہنگا ہوگا, گیس پیٹرول ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی. اب یہ حکومت کہاں جاتی ہے, عوام کہاں جاتی ہے, اور یہ مہنگائی کہاں جاتی ہے, اس کا تعین تو ہم ابھی کر ہی نہیں سکتے.
ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور ٹاپک اس میں شامل کریں گے خبروں میں جو کل سے زینت بنا ہوا ہے کہ بلوچستان میں حملے جاری، منصوبوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وزیر اعظم نے کہا، جبکہ گوادر میں بھی کل بہت بڑا آپریشن ہوا ہے لیکن آپریشن کلیئر کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گوادر کے 5 اسٹار ہوٹل میں کلیننس آپریشن کیا گیا. نیوی کے اہلکار سمیت 5 شہید بھی ہوئے ہیں، 6 زخمی. حملہ آور مہمانوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے. سیکیورٹی گارڈز کے روکنے پر سیڑھیوں کی طرف بھاگ کر فائرنگ شروع کر دی. فورسز نے دہشت گردوں کو ہوٹل کے 4تھے فلور پر محصور بھی کر لیا تھا. اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی گئی. سب سے پہلے آپ وہ دیکھیں پھر بات کریں گے. سی پیک منصوبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں قائم 5 اسٹار ہوٹل میں گزشتہ روز 3 مسلح دہشت گردوں نے داخل ہونے کی کوشش کی. دہشت گردی کی کوشش کو سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا. تاہم اس دوران 5 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید افراد میں سندھ کے 2 بہادر بیٹے بھی شامل تھے. شہید ظہور لاشاری اور شہید بلاول لاشاری کا تعلق ضلع بدین سے تھا، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر کے کئی انسانوں کو بچا لیا. واقعے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی میتیں کراچی پہنچا دی گئی تھیں. دہشت گردی کے اس واقعے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے تھے، جنہیں گوادر کے اسپتال میں داخل کر لیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوانوں نے ہوٹل کے 114 کمروں میں ٹھہرے ہوئے تمام مہمانوں کو بحفاظت باہر نکال لیا تھا. دہشت گردوں نے بارودی سرنگیں بھی بچھائی ہوئی تھی جنہیں صاف کر دیا گیا. زخمیوں میں 2 کیپٹن بحریہ کے 2 جوان اور 2 ہوٹل ملازم بھی شامل ہیں. ترجمان پاک فوج نے کہا ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر میڈیا کی تعریف بھی کی ہے. منصور صاحب، سب سے پہلے تو انہوں نے ذمہ دار رپورٹنگ پہ تعریف کی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حملے کون کروا رہا ہے، کیسے یہ حملے ہو رہے ہیں اور کون ملوث ان دہشت گردی کے پیچھے ہے. دیکھیے، بلوچستان کی صورتحال جو ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ کے دیگر صوبوں سے مختلف ہے. بلوچستان کی صورتحال کو اگر آپ دیکھ لیں تو بلوچستان سے جو ہے وہ معلقہ جو ہے وہ آپ کو افغانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے، ایران سے بھی جو ہے وہ آپ کا بارڈر لگتا ہے. ایک تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر اس قسم کی جو ہے وہ زراندازی جو ہے وہ روکی نہیں جا سک رہی ہے. اس قسم کی دہشت گردی کا عمل جو ہے وہ بس بدستور جو ہے وہ آپ کو اس قسم کے واقعات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. بلکہ گزشتہ اگر آپ 2-4-6 ماہ کا عرصہ نکال لیں یا گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ اس قسم کے انسیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. بلکہ اس کا پرومننٹ اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی واضح اگر کوئی حملہ ہوا تھا تو یہ کراچی کونسلیٹ پہ ہوا تھا، چائنیز کونسلیٹ پہ. وہاں سے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اگر وہاں کے پہاڑی علاقوں کی طرف آپ چلے گئے بلوچستان کے تو اس مختلف قسم کے حملے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اس قسم کے جو آپ کہہ لیں کہ کوارڈینیٹڈ جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ کہ کونسلیٹ پہ یا اس قسم کے ہائی پروفائل جو اٹیکس ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں. اگر بلوچستان اور مطلب بلوچ انسرجنسی کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں جو ہے وہ قائد اعظم اکیڈمی پہ جو اٹیک ہوا تھا میرے خیال میں وہ وہاں سے اگر آپ سلسلہ لے کے چلیں تو پھر چائنیز کونسلیٹ کا اٹیک ہے کراچی میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ گوادر جو ہے کیونکہ بہرحال ایک آپ کا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گوادر کا ایک بہت اہم رول مستقبل میں تصور کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی اداروں کا انتہائی ایکسٹریم چیک اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر موجود ہے کیونکہ یہ تمام گروپس وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو مذہبی ٹیررزم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بلوچستان میں بہت حد تک ایکٹیو نظر آتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے ماضی میں ہزار گنجی کے واقعے میں دیکھا اور متعدد اس قسم کے واقعات جو ہے وہ آپ کو بلوچستان میں دکھیں گے. ہم ہزار گنجی کا واقعہ بھی یہیں سے کنیکٹ کر رہے تھے کہ سی پیک کے ہی وجہ سے یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. اب سی پیک کی وجہ سے حملے ہوتے ہوئے اب وہ ایک بار گوادر میں بھی گھس گئے دہشت گرد. نہیں بالکل، یہ آپ چیزیں وہ ایلیمنٹس یقیناً الگ الگ ہیں. یہ جو موومنٹس ہیں یہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں اور بلوچستان کے اندر مختلف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انسرجنس گروپ جو ہے وہ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی ایک امبریلا کی جو ہے وہ اس میں کام کر رہے ہیں جس میں BLA ہے، BLF ہے، BRA ہے. اس قسم کے گروپ وہاں موجود ہیں. لیکن یہ تمام گروپس جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک امبریلا، کسی نہ کسی ایک آبجیکٹو کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے جو مطلب جو اسٹڈی رہی ہے اس کے مطابق ان میں کہیں نہ کہیں آپس میں بڑی حد تک اختلافات بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز جو ہے وہ ڈیفائن ہے.
ان کی جو ہے وہ موڈس آپرینڈائی جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ کہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک نظر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، اور اس قسم کے گروپس جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں متعدد بار ہمارے سامنے آئے ہیں. اور میرے خیال میں جس چیز کو سب سے زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گروپ اگر آپ دیکھیں نا تو 1970s سے جو ہے وہ بہت زیادہ بلوچستان میں جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئے ہیں، اور اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو اگر آپ دیکھ لیں تو اسی کے اندر جو ہے وہ آج کے اخبارات میں بلکہ یہ خبر موجود ہے کہ حمال فتح بلوچ جو ہے وہ ایک مسنگ پرسن میں شخص شامل تھا جو اس حملے میں مارا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکٹس جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، اور بہرحال ادارے اس حوالے سے متعدد دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرتے بھی رہے ہیں حمال کہ فتح مری کی اگر بات کی جائے تو علی سر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ کچھ کنٹروورسی بیچ میں آ رہی ہے کہ حمال فتح کنٹروورسی نہیں آ رہی ہے، یہ ایک جو ہے وہ بہرحال ایک پاکستان کے اندر مسنگ پرسنس کا ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور یہ مختلف علاقوں سے متعلق، مختلف ایریاز میں مختلف قومیتوں سے متعلق مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں موجود ہیں. اس پہ ہمارے اداروں کی طرف سے جو ہے وہ ایک یہ چیز آتی ہے گائے بگائے سامنے کہ جو ہے کہ یہ ایک قانوناً اس شخص کو جو ہے مطلب جو اس قسم کی شخصیات ہوتی ہیں وہ قانونی شیلٹر لینے کے لیے، قانونی کور کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پردے سے غائب ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی فیملیز جو ہے وہ عدالتوں میں پٹیشنیں ڈال دیتی ہیں. اس پٹیشن کی بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ ان کیس وہ شخص اگر کبھی بعد میں پکڑا جاتا ہے تو اس پٹیشن کی بنیاد پہ کہ جناب یہ شخص جو ہے وہ مسنگ تھا اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. لیکن اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں یہ ادارے ایک عرصے سے کلیم کرتے آ رہے ہیں، اور اس پرٹیکولر واقعے میں جو گوادر پی سی اٹیک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے پن پوائنٹ کر کے جو ہے وہ ایک شخص آپ کو بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا اور وہ اس دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث پایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. حسن جواد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہاں پر یہ بھی خبر میں ہے کہ جب تک بیٹے قربان کرنے والی ماں ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. آرمی چیف نے ایسا کہا ہے. ایک بات بتائیں کہ پورے دشمن ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں، بار بار منہ کی کھانے کی بعد بھی وہ پھر نئی کارروائی کیوں کر لیتے ہیں، اور اب کی باری کارروائی کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ اس حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اب والی کارروائی کیوں کی گئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گوادر پورٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. اس سے ملک کے اندر ایک معاشی انقلاب بھی برپا ہوگا. یہ سب چیزیں اس کے اپنے بہت سارے جو دیگر اثرات ہیں وہ بھی آپ سمیٹیں گے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا، اتنی ڈیپ پورٹ ہے، دنیا کی بہترین پورٹس میں سے ہوگی. تو یہ جو اس کے اندر جو چارم ہے، ظاہر سی بات ہے جو آپ کے دشمن ہیں، جو دشمن ممالک ہیں، وہ اس طرح سے آپ کو پھلتا پھولتا بھی نہیں دے سکتے. اور یوں کے نتیجے میں آپ کا مورل ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کا امیج جو ہے وہ اس کو ہی متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آپ اس کانٹیکس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہ جو ایک ون بیلٹ ون روڈ جو یہ پورا ایک منصوبہ ہے، اس کے اندر گوادر سے لے کر آپ خنجرات تک مطلب چلے جائیں، ایک شاہراہوں کا سلسلہ ہے جو تعمیر ہو رہا ہے. اس سے جو پورے خطے کے اندر ایک جو ڈیولپمنٹ ہوگی، جو ایک ایکٹیویٹی شروع ہوگی، یہ سب چیزیں آپ کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ دنیا کے اندر اجاگر کرتی ہیں، اور ٹریڈ کو جو ایک نئی شیپ ملے گی. یہ دنیا اس حوالے سے پاکستان ایک بہت آئیڈیل لوکیشن ہے. اور انہی چیزوں، یہی آپ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ترقی کریں گے، آپ گرو کریں گے تو یہی کسی کو ایک آنکھ نہیں بھائے گی نا. یہ چیز ظاہر سی بات ہے آپ کے دائیں بائیں آپ کے جو دشمن ممالک موجود ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ ترقی کریں، تو اس طرح کی چیزیں ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے آئیں گی. تو یہ اور ہماری جو فورسز ہیں اس حوالے سے بالکل ان کی جو اب تک کی ہماری فورسز کی جو ان پٹ ہے اس کی وجہ سے ہی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فورسز کا انپٹ تو بہرحال ابھی تک کا کافی اچھا رہا ہے. فورسز نے ابھی تو مطلب کل کے آپریشن کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورسز کی وجہ سے ہی ہمارے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. کہ سر آپ کی طرف آئیں گے، بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں میں شروعات تو ہے لیکن یہ مکمل کب تک ہوں گے؟ کیونکہ جب تک یہ مکمل نہیں ہوں گے، جب تک اس طرح کے منصوبے سامنے آتے رہیں گے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں مطلب اس وقت تک تو ایکٹیو رہیں گی. نہیں دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اس کو پھر 100% آپ اس کو کنیکٹ نہ کریں کہ یہ جو سی پیک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، مختلف جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا بلوچستان کے اندر، جو انسرجنسی، اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. اس کے اوپر کہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں اور پورا ہسٹوریکلی اس کا ایک مسائل وہ پرابلمس ہے. لیکن بیسکلی اس وقت جو ہمارے یہاں پہ جو بلوچستان کی جو
جو یہ جو فورسز قوتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ سی پیک کی بنیاد کے اوپر ان کے خطے کو مزید ایکسپلائٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پھر اٹیک کرتی ہیں، اپنا گوادر کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو دوسرے صوبوں سے جو غریب محنت کش وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، 15,000 روپے 20,000 روپے تنخواہ کمانے کے لیے وہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یعنی کہ پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو خطے کی جو ریسورسز ہیں ان کو چوری کیا جا رہا ہے، جس کے اندر سی پیک اس کا ایک پارٹ ہے، ریکوڈک کی کانیں ریکوڈکس موجود ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اپنا سنگ مرمر وغیرہ ہے۔ بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی منرلز، بلوچستان واحد صوبہ ہے جس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ منرلز موجود ہیں، اور اس کو ایکسپلائٹ کی جا رہا ہے۔ بہرحال یہ لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سی پیک کے اندر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور جو یہ گوادر پورٹ جب مکمل طور پہ 100% یہ فنکشنل ہو جائے گا تو اس کے اثرات لازمی طور پر ان کے صوبے کے اوپر پڑیں گے، اس صوبے کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہوں گی، اور وہ جو ایک غربت کی لکیر سے نیچے جو بلوچستان کی عوام ہے وہ رہ رہی ہے، اس سے باہر نکل سکے گی کچھ تھوڑا سا۔ اب یہ کافی حد تک یعنی کہ 99% یہ بس اس کو فنکشنل ہونا رہ گیا ہے، اس کو فنکشنل ہونے دیں، اور اس کے بعد پھر اس کی دیکھیں کہ اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ یقین دلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سارے سلسلے میں کہ وہاں کے لوگوں کو گوادر پورٹ سے یا بلوچستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ وہاں صورتحال جو مطلب ایک بے یقینی کی کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ شاید بلوچستان کے لوگوں کو ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا، یا بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر کے جو ہے وہ لوگوں کو روزگار پرووائڈ کیا جائے گا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دیگر شہروں سے دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگوں کو وہاں دہشت گردی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بڑا ہے وہاں کے لوگوں میں یہ بے یقینی کہ چینی لوگوں کے آنے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، کیونکہ چین کے لوگ کافی زیادہ وہاں پہ آنے لگے ہیں اور ان کو پھر ویزے بھی فری دے دیے گئے۔ اب نہیں دیکھیں بالکل اس میں چینی انفلوئنس کو بھی جو ہے چائنا ہو یا اور کوئی ملک ہو وہاں سے آنے والے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کا بہرحال ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ لیک آف کانفیڈنس ہے، ایک نیریٹو آج تک بلڈ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا گیا، بڑی حد تک فراری جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آئے دن خبروں میں ہم پر دیکھتے ہیں کہ فراری جو ہے وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس نیریٹو کو جینوئن بنیادوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نیگوسیشنز بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں، فراری کی تصویریں چھپنے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے۔ فرق یہ پڑ رہا ہے کہ 1970s سے جو معاملات بلوچستان کے خرابی کی طرف تھے وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ اگر آپ دیکھ لیں تو گزشتہ 2-4 سالوں میں میرا خیال ہے 2014-11 میں جو ہے وہ ایک ڈیتھ اسکواڈ بھی جو ہے وہ اسی سیپریٹ موومنٹ کا بن گیا ہے۔ مطلب اس اسکواڈ کا بننا یہ وہی ڈیتھ اسکواڈ ہے جس نے جو ہے وہ کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ کرا، یہ وہی ڈیتھ اسکواڈ ہے کہ جس کو جو ہے وہ جس نے اس وقت یہ گوادر میں پی سی ہوٹل پہ حملہ کرتا ہے، یہ ولید بلوچ ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے۔ تو مطلب کسی فدائیین کا جو ہے وہ کسی تنظیم میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی جگہ، کسی قوم میں موجود ہونا اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ جو ہے وہاں مجبوریاں، محرومیاں، پریشانیاں ہیں۔ آپ اس کو ایسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جو وہاں پہ جو معافی کی کمپین کہتے ہیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہاں کی محرومیوں کو دور کرنے کے حوالے سے، یقیناً اس کو بہت زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یہ کہ اور ان کو قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلی حکومتوں نے کوشش نہیں کی، لیکن ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یقیناً جس بنیاد پر جو ایک سیپریٹسٹ، جو ایک آپ کہہ لیں کہ انسرجنس گروپس تھے، وہ جو ایک موڈس آپرینڈائی بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ جس قسم کے حملہ کرا کرتے تھے وہ اب بہت تبدیل ہوتا گیا، اور اب آپ وہ فدائیین پہ جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اندر بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ آپ کے ملک کے اپنے لوگ ہیں، ان کو اپنے قومی دھارے میں لانا، ان کی محرومیوں کو دور کرنا یہ حکومت کی، یقیناً ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ان ایشوز کو جو ہے اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں نا، جہاں آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے، آپ کے جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا، آپ کو غیر مطلب باہر کی پراکسیز جو ہے اس سے الگ خوف و خطرہ موجود ہے۔ اس تمام صورتحال میں اگر آپ اپنے لوگوں کو کنونس نہیں کر پاتے تو اس سے بڑی خرابی کی کوئی وجہ کیا ہوگی؟
اور کون جو آپ کی پراکسیز میں جو آپ کے جو استعمار ہے، آپ کے جو دشمن اگر ممالک کے موجود ہیں تو وہ کیوں کرنا آپ کے جو ہے وہ ان لوگوں کو استعمال کریں گے، جبکہ جو ہے وہ پوٹینشیل لیول اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود کش حملے کر رہے ہیں سیپریٹسٹ موومنٹ کے. تو یہ ایک وہ میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے ریاست کے لیے، اداروں کے لیے اور پوری قوم کے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس تمام ایشوز کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو قومی ادارے میں لایا جائے. بہرحال یہ پاکستانی ہیں اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ادارے میں لانے کی بات کل بھی وزیر اعظم نے کی. انہوں نے کہا بلوچستان میں حملے جاری ہیں، منصوبوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے ان سارے معاملات کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی. اور ایک اور خبر بھی شامل کرتے چلیں یہ منصور صاحب کہ ریلوے اور سندھ حکومت میں تنازع شروع ہو گیا. سرکولر منصوبے کی بحالی کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. واگزار کرائے گی زمینوں پر ریلوے اور صوبائی انتظامیہ کے آشرباز سے قبضہ کرایا گیا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں گلشن اقبال میں سرکولر ریلوے کے ٹریک پر خانہ بتوشوں نے ڈیرے ڈالی. تصویریں موجود ہے. یہ ٹریک بالکل تباہالی کا شکار ہے. ایک مطلب اتنا بڑا سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے اور پورے ٹریک اسی طرح تباہالی. تو کس طرح سے منصوبے شروع کریں گے اور کیوں پھر یہ تاخیری حربے استعمال ہو رہا ہے اگر اس کو شروع ہی کرنا ہے تو؟ دیکھیں تاریخ جو ساری یہ سرکولر ریلوے کا سلسلہ ہے یہ تو میرا خیال ہے جب ہم کافی کم عمری سے جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ کبھی آئے گا اور کراچی میں. اور یہ سنتے سنتے کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کی یہ صورتحال ہو گئی کہ آج کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے. آج لوگوں کو جو ہے وہ اور اگر کوئی خود ساختہ کوئی میکینزم کوئی جو کیبس کی کوئی اس قسم کی اسکیمیں آ گئی ہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس پہ اس قسم کی قدغن لگا دی جائے اداروں کی جانب سے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اگر عوام کو کوئی سستی کوئی فیسلٹی مہیا ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ عوام کو تنگ کر کے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قیمتیں اس کی بھی بڑھا دی جائیں. تو جہاں تک اس کی صورتحال ہے کے سی آر کی تو یہاں پر جو ہے وہ کے سی آر کی کوئی آج کا ایک مسئلہ نہیں ہے. گزشتہ 30-40 سالوں سے وہاں پہ لوگوں کی آباد کاری کا سلسلہ رہا اور اس آباد کاری میں نہ صرف ریلوے بلکہ تمام وہ ادارے جو آج اس کی ذمہ داری جس پہ بنتی ہے جو اس کو توڑنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ تمام ادارے جو ہے وہ پوری طرح اس کو ذمہ داری لینی چاہیے کیونکہ وہ ادارے جو ہے وہ اس تمام پروسیس میں ذمہ دار تھے. اس تمام جو جتنی بھی انکروچمنٹ ہوئی ہے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی نالج میں یہ چیز نہ ہو. مطلب یہ جو بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو جاتی ہیں پوری آبادیاں جو ہے وہ تعمیر ہو جاتی ہیں پورے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہاں سب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ تمام یہ ادارے جو آج توڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کل تک اس کو پیٹرنائز کر رہے تھے. تو عوام کو قوم کو یا جو اینڈ اصل میں تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا اس قسم کی جو انکروچمنٹ کی ریموولز ہوتی ہیں اس میں عام آدمی پریشان ہو رہا ہے, اس میں اینڈ یوزر پریشان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو اس آباد کاری کے جو محرکات تھے, جو لوگ اس آباد کاری میں جو فیسیلیٹیٹر تھے جنہوں نے اپنا شیئر لیا اور اپنے مقاصد پورے کیے, وہ ان سے پوچھ گچھ کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے. آپ یقیناً یہ مکانات جو اگر بلڈنگز بن گئی ہیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں اس کو گرا دیں گے توڑ دیں گے, اینڈ یوزر پریشان ہوگا. اور بڑی تعداد کراچی میں ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اینڈ یوزر پریشان ہوتے ہیں. اور جو ادارے ہیں یا جو مافیاز ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں چلی جاتی ہیں. دیکھیں مافیاز ایسے نہیں آپریٹ ہوتی کہ مافیا جو ہے وہ کسی گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ کسی علاقے کو رول کر رہی ہے. کوئی خواہ کتنا ہی گن پوائنٹ پہ رول کر لے, ہم نے کراچی میں پریکٹس دیکھی ہے, ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہیں, سب نے دیکھی ہیں, لیکن بغیر اداروں کی مشاورت سے اور بغیر اداروں کو ملائے ہوئے یا ان کے کولیبریشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اس میں سب شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ پولیس جو آج کے ڈی اے کے ایم سی کو اور انکروچمنٹ کے جو محکمے ان کو توڑنے کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, یہی پولیس کھڑی ہو کے کل تک یہ ساری چیزیں بنوایا کرتی تھی. اور یہی کے ڈی اے کے وہ ادارے, یہی ماسٹر پلان کے اندر نیا ماسٹر پلان رکھا ہوا تھا جس میں آپ کو نقشہ دکھا دیا جاتا تھا. ریلوے لینڈ ڈپارٹمنٹ کمشنر کراچی کے درمیان اجلاس ہوا ہے. متعلقہ اداروں کو نوٹسز بھی ارسال کر دیے گئے ہیں. رواں ہفتے آپریشن شروع کیا جائے گا. اسحاق بلوچ نے ایسا کہا ہے, لیکن یہ آپریشن کس طرح سے شروع کیا جائے گا اس کا پورا پیٹرن تیار کرنا ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پورا کراچی جہاں پہ بھی ریلوے سرکولر لائنز ہیں, سرکولر منصوبہ ہے, یہ سب تباہالی کا شکار ہے. منصور صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. منصور خان صاحب, سینئر جرنلسٹ, علی اوسط صاحب, حسن جواد, اب تینوں کے وقت کا بہت شکریہ. کل ایک بار پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.